یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں اس عمارت کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ کر ہادیہ کا سانس رک گیا تھا۔ تمہیں بتانے لگا ہوں کہ غازان خانزادہ کیا چیز ہے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری مردانگی کو آواز دینے کا۔ چلو ادھر نیچے۔ اب تک تم نے صرف پیار بھرا رویہ ہی دیکھا ہے۔ آج پتہ چلے گا کہ لوگ میرے نام سے ڈرتے کیوں ہیں۔ دھاڑ سے اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے ہی وہ گھوم کر دوسری جانب آیا تھا۔ ہادیہ ساکت رہ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے پلیز مجھے واپس گھر لے کے چلیں۔ امی جان انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ گڑ گڑائی تھی مگر غازان اس کی کسی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آستینوں کو کف موڑتے اس نے ہادیہ کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ نکالا۔ ہادیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ رات کی تاریکی میں پوری گلی سنسان تھی۔ اس آس پاس کوئی نہ تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی مگر غازان خانزادہ نے تو جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے چھٹکتا وہ طرز کی بنی اپنی اس عمارت جس میں لفٹ نہیں تھی، صرف سیڑھیاں ہی تھیں۔ ہادیہ کو پتہ تھا غازان خانزادہ کی کئی پراپرٹیز ہیں، ان میں شاید اس عمارت کا فلیٹ بھی شامل تھا۔ اسے بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتے اسے دوسری منزل تک لے آیا تھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ پوری عمارت سنسان لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کے تصور سے ہی وہ کام کے رہ گئی تھی۔ یہ شخص نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے غازان کی طرف دیکھا جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ چلو اندر آؤ۔ ہاتھ سے پکڑ کر اس نے ہادیہ کو گھسیٹ کر اندر لا پھینکا تھا۔ ساڑی کا پلو دروازے کے ہینڈل میں الجھ کر تار تار ہو گیا تھا۔ بے اختیار ہی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو ڈھانپتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ غازان کی پرتپش نگاہیں اسے اپنے وجود پر پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتی۔ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی وہ بری طرح سے رو دی تھی مگر غازان شرٹ کے بٹن کھولتا پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ غازان سے اس کی نفرت نئی نہیں تھی۔ وہ محض 7 سال کی تھی جب اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑا تھا، اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی بھائی تھا، غازان خانزادہ کا باپ تیمور علی، جس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بٹوارے کی زمین دینے سے صاف انکار کیا تھا۔ ایسے مت کرے بھائی جان، میرا کاروبار ڈوب چکا ہے۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ، رہائش کے اخراجات، بجلی گیس کے بل، یہ سب کچھ میں کہاں سے کروں گا؟ مجھے تو نوکری کا کوئی تجربہ بھی نہیں۔ ابا جان نے تو زمین میرے نام کی تھی۔ آپ مجھے اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو گڑ گڑاتا دیکھ کر ہادیہ کو یک لخت اپنے چچا سے نفرت محسوس ہوئی تھی مگر وہ کروفر سے سگار منہ میں دبائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے رہے تھے۔ ہادیہ خاموشی سے منظر سے ہٹ گئی تھی۔ اسے نہ پتہ چلا کہ چچا نے کیا جواب دیا، لیکن جھکے کندھوں کے ساتھ باپ کو گھر واپس جاتا دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا کہ چچا نے ہمیشہ کی طرح غرور اور تکبر کا ہی مظاہرہ کیا ہے۔ گاؤں میں موجود کئی ایکڑ زمین پر چچا نے خود ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اس رات گھر واپس آتے ہی ہادیہ کے والد محمود علی خانزادہ کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ شازیہ بیگم کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر فون اٹھانا چاہا اور اسی پل ہادیہ نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کسی کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اماں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ابا کو ہسپتال میں خود لے جاؤں گی۔ شازیہ بیگم نے حیرت سے 7 سال کی بچی کی طرف دیکھا جو گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پڑوس کے چچا حکیم کو بلا کر لے آئی تھی جن کے پاس رکشہ تھا۔ ان کی مدد سے ہی محمود علی خانزادہ کو رکشے میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا۔ ہادیہ جانتی تھی یہ صدمہ کیا ہے۔ یہ اپنے سگے رشتوں کی نگاہیں بدلنے کا صدمہ تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود خانزادہ صحت یاب ہو کر گھر تو آ گئی مگر انہیں جیسے ہمیشہ کے لیے چپ سی لگ گئی تھی۔ کاروبار مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ شازیہ بیگم نے گھر پر ہی سلائی مشین رکھ کر لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تھے۔ باپ کو ہسپتال سے آئے کئی دن گزر چکے تھے لیکن چچا جان نے اس دوران ایک دفعہ بھی آ کر ان کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، انہوں نے اپنے گھر سے اپنے بیٹے غازان خانزادہ کو خانہ پری کے لیے بھیج دیا تھا۔
وہ کئی گھنٹے شادی بیگم کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ہادیہ نے نفرت سے اپنے سے 10 سال بڑے لڑکے کو دیکھا تھا جو کالج کے صاف ستھرے یونیفارم میں شادی بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سارے خواب پورے کرنے کی اجازت تو صرف انہی لوگوں کو ہے۔ تلخی ہادیہ کے روم میں آ بسی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ محمود علی نے ہاتھ پیر مار کر چند دکانیں بنا لی تھی جن سے ان کی گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ دن گزرتے رہے۔ ہادیہ نے جیسے تیسے اپنی اسکول کی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہ ذہین تھی، ہر کلاس میں اسے اسکالرشپ مل جاتا۔ وہ باپ کو تنہائی میں روتے دیکھتی تو چچا کی فیملی کے خلاف میں ہونے والی تقریبات میں انہیں دیکھتی تھی۔ سارے گھر والوں نے مہنگے کپڑے پہنے ہوتے، مہنگے زیورات اور بڑی بڑی گاڑیاں۔ میرے باپ کا حق کھا کر سب لوگ کتنے خوش ہیں۔ وہ نفرت سے سوچتی مگر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دن گزرتے رہے اور وہ 17 برس کی ہو گئی۔ کالج میں اس کے ایڈمیشن کا تیسرا روز تھا جب وہ گھر آئی۔ شادی بیگم پریشانی سے لانچ میں رہ رہی تھی۔ کیا بات ہے امی جان، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ابو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر پر اوڑھی ہوئی سیاہ چادر اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ دھوپ سے آنے کی وجہ سے اس کا رنگ تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے چچا جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ بھائی جان کا فون آیا تھا، بھابھی جان کا فون آیا تھا، انہیں شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تمہارے بابا جان بھی وہی ہیں اور انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ جیسے تم کالج سے واپس آؤ میں تمہیں لے کر ہاسپٹل چلی جاؤں۔ ماں کی بات سنتے ہی ہادیہ کے لبوں پر ایک صحت خند مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ چچا جان کو دل کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ دل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، دل کی بیماری کہاں سے لگا لی؟ ہادیہ کی بات پر شادیہ بیگم نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ بھی الٹا سیدھا بولتی رہتی ہو، وہ تمہارے چچا ہیں، نہ جانے کس بات کا ویر ہے تمہیں ان سے، اور انہوں نے تو تمہارے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ اب چلو جلدی جا کر کپڑے تبدیل کرو، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ ماں کی بات پر اس نے غصے سے پیر پٹکا تھا۔ اماں مجھے نہیں جانا، کل میرا ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ہانسی سی ہوئی، بری آنکھوں میں غصہ اتر آیا، مگر شادیہ بیگم کی ایک پوری پر وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے جس وقت وہ نیچے آئی، شادیہ بیگم تیار تھی۔ چلو جلدی چلو، رکشے والا کب سے ہمیں انتظار کر رہا ہے۔ 2 بار تمہارے ابو کا بھی فون آ چکا ہے، انہیں ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی سمت جاتے ہوئے کہا تھا۔ بلا وجہ کی ہمدردی آ رہی ہے آپ کو ان سے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، انہیں ہم جیسے رشتے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا وقت تھا تب تو اپنے دروازے ہم پر بند کر لیے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ماں کے ساتھ رکشے میں جا کر بیٹھ گئی۔ رکشہ شہر کے اعلیٰ ترین ہسپتال کے سامنے جا کر رکا تو ہادیہ کی نگاہ میں منظر گھوم گیا جب محمود کو سرکاری ہسپتال میں اس کے لیے مختلف وارڈز میں دھکیلتے پھرتے تھے اور ایک ایک ٹیسٹ اور دوا کے لیے شادیہ بیگم ڈاکٹرز کی منتی کیا کرتی تھی۔ اماں میں اندر نہیں جاؤں گی، میں یہیں کوریڈور میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر ضد پکڑ لی۔ شادیہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے ہادیہ؟ میں کہہ چکی ہوں تمہارے بابا جان نے تمہیں بلایا ہے، کوئی بات تو ہوگی نا جس کے لیے وہ اتنا اصرار کر رہے تھے۔ آپ چپ چاپ چلو۔ انہوں نے اس سے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کے نمبر دے کر آگے بڑھنے لگی۔ ماں کے بتائے کمرہ نمبر کے سامنے پہنچ گئے۔ اس نے شادیہ بیگم کو اشارہ کیا کہ اب بس خود ہی اندر جائیں۔ آپ اس نے چڑ کر کہا اور شاید مزید بھی کچھ کہتی کہ اسی لمحے کمرہ اندر سے کسی نے کھولا تھا۔ ہادیہ نے چونک کر دیکھا، سامنے غازان کھڑا تھا۔ ہادیہ نے آج اسے تقریباً 7 سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ لمبا عرصہ اس نے ان کے گھر آنا چھوڑ رکھا تھا۔ نکلتا ہوا قد، سیاہ آنکھیں، ہمیشہ کی طرح فولڈ کی ہوئی آستینیں، وہ سراپا وجاہت تھا۔ آئیے چچی جان، اس نے ایک طرف ہو کر شادیہ بیگم کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک ذرا کی طرح نگاہ اٹھا کر اس نے ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ اس کی نگاہ سے پوری طرح سے بے چین ہوئی تھی۔ آ گئی میری بیٹی، نہ جانے کب سے اسے آخری دفعہ دیکھا تھا۔ سامنے لیٹے چچا جان نے کہاں سے بول اٹھے تھے۔ اتنی جلدی دل کا دورہ ٹھیک بھی ہو گیا؟ سارے ڈرامے ہیں یہ بجان کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہادیہ نے آگے بڑھ کر اسے سر پر پیار لیتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اپنے بڑے بھائی کے بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے نڈھال انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ نے انتظار کیوں کیا بھائی جان؟ مجھے حکم کر دیتے، میں ہادیہ کو لے کر حاضر ہو جاتا۔ ہادیہ باپ کی بات پر ہادیہ اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ چچی جان بھی کمرے میں ہی موجود تھی، انہوں نے بھی ہادیہ کے سر پر پیار دیا۔ وہ گہری سانس لے کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔
شکر ہے اللہ نے بچا لیا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ مائنر سا دل کا اٹیک تھا۔